السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، وہابی دیوبندیوں کی طرف سے اور کچھ صلح کلیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جعفرانی، یہ جو سیفرون رنگ ہیں، یہ جو اورنج کلر کا رنگ ہوتا ہے، چشتیہ کلر کا جو رنگ ہوتا ہے، اس کو پہننا جو ہے ناجائز اور حرام ہے، اور ایک حدیث شریف پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث شریف نظر آ رہی ہوگی آپ کو سامنے۔ یہ حدیث شریف یہ چلا رہے ہیں اور لوگوں کو تاثر دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ اورنج کلر کا کپڑا پہننا حدیث شریف کے اندر جو ہے کافروں کا لباس قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب آپ کو بتلائیں گے۔ اور دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی چلا رہے ہیں۔ وہ میسیج کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے۔ اس طرح کی پوسٹ بھی چلائی جا رہی ہے، آپ یہ پوسٹ سماعت کریں، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ گیروا بھگوا سیفرون رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت، ایک حدیث شریف پیش کی جا رہی ہے جس کا اسکرین پیج آپ کے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے گیروئے بھگوا سیفرون رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا؟ میں نے عرض کی، میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ ان کو جلا دو۔ صحیح مسلم 5326 نمبر حدیث۔ مردوں کے لیے بھگوا کپڑا پہننے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا کہ گیروئے سیفرون بھگوا جعفرانی نارنگی رنگ کے 2 کپڑوں میں پہنے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5434۔ اور اس کے پوسٹ کے نیچے لکھتا ہے لکھنے والا، نوٹ: عورتیں سیفرون رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، دیکھیے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4066۔ تو اس نے پوسٹ بنا دی اور اس کے علاوہ یہ اسکین پیج لگا کے انہوں نے چلا دیا خوب، جیسے بہت بڑا انہوں نے تیر مار دیا ہو۔ اب اس کا ہم آگے ان کی جو انہوں نے حدیث شریف پیش کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 حدیث شریف کا بھی مطلب علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے آج سے 3 سال پہلے، آج سے قریب 2 سے 2.5 سال پہلے ہاشمی میاں کے تعلق سے انہوں نے جواباً عرض کی تھی، جب وہابی دیوبندیوں نے اعتراض کرا تھا کہ یہ تو کافروں کا لباس ہے، تو اس کا جواب میں انہوں نے اپنے مولانا فاروق رضوی صاحب نے 2-2.5 سال پہلے ہی اس کا جواب دے دیا تھا، مگر ان کو کیا ہے، ہضم ہوتی نہیں ہے، اور حدیث دانی ان کے بس کے باہر ہے۔ حدیث شریف پیش تو کرتے ہیں مگر ان کے من کے مطابق سلیکٹڈ حدیثیں چن لیتے ہیں اور اپنے من سے فیصلہ سنانے نکل پڑتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ حدیث پیش کر دیا، اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس حدیث شریف کی حقیقت کیا ہے؟ اور جبکہ اورنج گہروا رنگ کا سیفرون جعفرانی رنگ کا جو ہے کپڑا پہننا سنت سے ثابت ہے۔ ابھی اس کے تعلق سے علامہ فاروق خان رضوی صاحب آپ کے سامنے پوری حدیث بیان کریں گے اور ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے یہ بھی بیان کریں گے، کیونکہ حدیث دانی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث دانی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے صدقے میں، نسبت کے صدقے میں اہل سنت والجماعت سنی انفی بریلویوں کو ہی عطا کری ہے، یہی حدیث شریف کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان وہابیوں دیوبندیوں نے آج سے ابھی 1 مہینے پہلے جو کیرل کا شہاب نام کا آدمی حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے انہوں نے ایک حدیث فٹ کری تھی ان پر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیدل حج مت کرو، سواری اختیار کرو۔ تو وہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں تھے؟ ہمارے علماء کرام نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا کہ وہ حدیث شریف جو تھی وہ خاص تھی، عام نہیں تھی، جبکہ پیدل حج پہ جانے کے لیے حدیث موجود ہے اور 700 گنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پر بھی ان کا منہ کالا ہوا۔ یہ تعویذ کے لیے تعلق سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، جبکہ وہ حدیث جو ہے وہ تعویذ کفریہ کلمات جس میں لکھے ہوں، جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، وہ تعویذات شرک ہے۔ قرآنی تعویذات پہننا شرک نہیں ہے۔ اگر قرآنی تعویذات پہننا شرک ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پایا جاتا، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ باندھے۔ اگر تعویذ پہننا شرک ہوتا تو یہ اس کے ضمن میں آ جاتے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو تعویذات تھے وہ شرکیہ تعویذات تھے جن کی حضور علیہ السلام نے ممانعت منع فرمایا، مگر حدیث دانی ان کو حضرت آتی نہیں ہے سمجھ میں، اہل حدیثوں کو اپنے من سے جو سمجھ میں آتے ہیں خود پڑھتے ہیں، خود چپکانے نکل پڑتے ہیں۔
ایسے ہی پیدل حج کے تعلق سے خلاصہ کر دیا گیا، شرکیہ تعویذات کے تعلق سے خلاصہ کر دیا گیا۔ اب یہ سیفرون اور بھگوا لباس کے تعلق سے یہ جو اورنج نارنگی لباس ہے، اس کا کیا خلاصہ ہے، یہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب آپ کو بتلائیں گے۔ اور ہمارے علماء نے تو جو ہے قریب سال 2 سال پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ 3 سے 3.5 لاکھ لوگوں نے یہ ان کی ویڈیو دیکھی ہے، آپ اس کی تھمبنیل دیکھ سکتے ہیں، سامنے آپ کی نظر آ رہی ہے۔ اور قیامت تو آ سکتی ہے، مگر علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں اور ان کو جو منہ توڑ جواب دیے ہیں، ان دلائلوں کا جواب کبھی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ کوئی 72 جہنمی فرقے اہل سنت والجماعت کی دی ہوئی قرآن و سنت والی دلیلوں کا جواب قیامت تک کے نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ سب باطل ہیں۔ تو اب یہ میں ویڈیو شروع کر رہا ہوں علامہ فاروق خان رضوی صاحب کی، آپ پوری سنیں، 50 منٹ کی ہے۔ اور انہوں نے حدیث شریف سے ثابت کیا ہے کہ اورنج گہرو رنگ جو ہوتا ہے، یہ نارنگی رنگ، جعفرانی رنگ، جسے بھگوا رنگ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ رنگ پہننا جو ہے حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور انہوں نے جو حدیث شریف پیش کی ہے اس کا کیا خلاصہ ہے وہ بھی علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے کر دیا ہے۔ پوری سنیں، اینڈ تک سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ حقیقت ان تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بمبئی سے ہمارے ایک عزیز دوست جناب محترم المقام انیس نقشبندی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ان کے اس سوال کو آپ سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بمبئی سے انیس نقشبندی عرض کر رہا ہوں۔ فاروق خان رضوی صاحب، امید ہے مزاج بخیر ہوگے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ جو اورنج کلر کا لباس، جو جسے ہم چشتیہ کلر کہتے ہیں، زعفران کلر کا جو لباس ہے، تو یہ لباس اور امامہ شریف یہ پہننا شریعتاً کہاں تک جائز ہے؟ جیسے کہ بعض وہابیہ کا اعتراض ہے اس پر کہ یہ لباس کفار و مشرکین کا لباس ہے، اور اس ضمن میں وہ ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے رنگ کے لباس کو پہننے سے منع فرمایا ہے اور اسے کفار و مشرکین کا لباس قرار دیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے رنگ کے لباس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلا دینے کا حکم فرمایا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چشتیہ سلسلے کے مشائخ عظام اس رنگ کے لباس اور امامے کو ذیب تن فرمایا کرتے تھے، اور وہابیہ کا بالخصوص ٹارگٹ جو ہے، نشانہ، ہمارے اشرفی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی طرف نشانہ بنایا اور اس کو وائرل کیا ہے ان لوگوں نے کہ حضرت ہاشمی میاں صاحب جو ہے یہ لباس ذیب تن فرمایا کرتے ہیں۔ تو برائے کرم شریعت کے دائرے میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے جناب انیس نقشبندی صاحب ہیں جو بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور سنی حنفی آرگنائزیشن کے ایک سرگرم رکن ہیں۔ موصوف نے 3 سوالات کیے اس وقت۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زعفرانی رنگ، یعنی جس کو اورنج بھی کہا جاتا ہے، اس رنگ کا لباس پہننا کہاں تک جائز ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ بعض وہابیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کا لباس ہے، اور اس تعلق سے وہابیہ حضرات جو ہے ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زعفرانی رنگ کے لباس کو، یعنی اورنج رنگ کے جو لباس ہے، اس کو جلا دینے کا حکم دیا، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کا لباس ہے۔ تیسرا سوال موصوف نے یہ کیا ہے کہ اکثر سلسلے چشتیہ کے مشائخ عظام زعفرانی رنگ کا لباس ذیب تن کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر زعفرانی رنگ کا امامہ اپنے سروں پہ سجاتے ہیں، اور فی زمانہ حضور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب کچوچوی دامت برکاتہم العالیہ
ان کی ذات کے تعلق سے کہا کہ موصوف جو ہے یعنی سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ اکثر اس رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں اور اسی رنگ کا امامہ بھی پہنتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہابیہ انہیں تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے موصوف جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں زعفرانی رنگ یعنی اورنج رنگ کے لباس کے تعلق سے کیا احکامات ہے۔ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جس رنگ کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے اس کے بہت سارے نام آئے ہیں لغت میں۔ عربی زبان میں اس کو زعفرانی رنگ کہتے ہیں اور اردو میں زرد رنگ بھی کہا جاتا ہے۔ فیروز اللغات اگر آپ دیکھیں تو اس کو زرد رنگ بھی کہا گیا ہے، اور زرد عام طور پہ پیلے رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زعفرانی رنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ فیروز اللغات میں اس کا ذکر ہے۔ اور زعفرانی رنگ اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندی زبان میں اس کو بھگوا رنگ کہتے ہیں، سنتری رنگ بھی کہا جاتا ہے، کیسری رنگ بھی کہا جاتا ہے، اور مراٹھی میں اگر دیکھیں آپ اس کو تو گیروا رنگ کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اس کو اورنج رنگ کہا جاتا ہے۔ جہاں تک حدیثوں کا تعلق ہے کہ 2 حدیثیں پیش کی گئی ہے اس تعلق سے، اور سوال میں یہ حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہابیہ زعفرانی رنگ کے یعنی گیروا رنگ یا بھگوا رنگ یا اورنج رنگ اس لباس کے تعلق سے 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور اس کے ناجائز و حرام ہونے پر بڑے سخت الفاظوں میں حدیث آئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کتب حدیث میں اس تعلق سے حدیث وارد ہے۔ فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کے اکثر و بیشتر مولوی صاحبان ان حدیثوں کو عوام کو سناتے ہیں، اور اس بنا پر اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے بعض صوفیہ اکرام ہے یا علماء اکرام بھی ہے تو وہ بھگوا رنگ کا یا گیروا رنگ بول لے یا زعفرانی رنگ، اس رنگ کا امامہ بھی پہنتے ہیں اور لباس بھی پہنتے ہیں، جیسا کہ سوال میں حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ کچوچوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور خاص طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے اس رنگ کے تعلق سے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رنگ کا لباس بھی پہنتے تھے اور امامہ بھی پہنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر صوفیہ اکرام اور خانقاہی حضرات اس کو چشتیہ رنگ بھی کہتے ہیں۔ جہاں تک حدیثوں میں اس کا تعلق ہے تو میں پہلے وہ 2 حدیث ہے جو غیر مقلدین نام نہاد فرقہ اہل حدیث کی یہ دلیل ہے، وہ حدیثوں کی میں یہاں پہلے تلاوت کر لیتا ہوں، اور یہ بتا دوں کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں جو یہ لوگ جو ہے اس کے ناجائز و حرام ہونے پر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت صحیح بخاری ہے، اور میں دکھا دیتا ہوں، یہ انہی کے مکتب کی دارالسلام سعودی عرب ریاض سے چھپا ہوا یہ نسخہ ہے۔ کتاب اللباس ہے بخاری شریف کا، باب النہی عن التظافر للرجال، یہ باب کا نام ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 5846۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتظافر الرجل، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد جو ہے وہ زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے، یعنی مردوں کو زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا، اور یہ ممانعت کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں کہ وہ زعفرانی رنگ یعنی اورنج رنگ کا یا بھگوا رنگ کا جو ہے وہ لباس استعمال کرے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 5399، اور ابو داؤد میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، امام ابو داؤد اپنی سنن میں لائے ہیں اس کو حدیث نمبر 4180 کے تحت، اور یہی حدیث پھر ترمذی میں بھی ہے سنن کے اندر کتاب الآداب حدیث نمبر 2815 کے تحت، امام نسائی بھی اس حدیث کو لائے ہیں اپنی سنن میں حدیث نمبر 2707 کے تحت، اور اس کو امام احمد ابن حنبل بھی اپنی مسند میں لائے ہیں حدیث نمبر 12942 کے تحت، اس کو امام ابو یعلا بھی لائے ہیں اپنی مسند الیعلا کے اندر حدیث نمبر 3934 کے تحت، امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حدیث نمبر 2673 کے تحت، حضرت امام ابو عوانہ نے اپنی مسند ابو عوانہ حدیث نمبر 8700 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا، اس کو امام ابن حبان بھی اپنی صحیح میں لائے ہیں حدیث نمبر 5464 کے تحت، امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 6325 کے تحت، امام ابن البر نے بھی اس کو اپنی کتاب التمہید میں لایا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 182 کے تحت، اس کو امام بغوی نے بھی لایا ہے اپنی کتاب شرح السنہ حدیث نمبر 3160 کے تحت۔
تو یہ پہلی دلیل اور یہ پہلی وہ حدیث ہے جو وہابیہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کی یہ بڑی پرزور یعنی دلیل ہے یہ، کہ جس کے تحت وہ بالکل مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ گیروے رنگ کا لباس یا زعفرانی لباس مرد کے لیے حرام ہے، اور دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ عرض کر دوں کہ یہ تصویر کا اصل میں ایک رخ ہے، اور نام نہاد اہل حدیث، نام نہاد غیر اہل حدیث، غیر مقلدین کی عادت ہوتی ہے کہ چونکہ یہ بڑے یتیم العلم ہوتے ہیں، ناقص العقل ہوتے ہیں، فہم حدیث دور دور تک ان کو نہیں ہوتی، تفقہ فی الدین سے ان کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بس دو چار کتابوں میں بخاری اور مسلم میں کچھ حدیث ان کو مل گئی، اسی کو لے کے دوڑ پڑتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہی حدیثوں کو سنا کر اپنی عوام کو تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مولوی صاحبان بخاری مسلم کی حدیث سنا دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے گیروے رنگ کا لباس پہننے سے منع کیا، اور اس رنگ کے لباس کی ممانعت جب حدیث میں موجود ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے خلاف، ممانعت کے خلاف جو ہے اس قسم کے لباس کو پہن کر یہ بدعت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مولوی صاحبان سے یہ بات سن کر ان کی عوام جو ہے علماء پہ تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے، گویا ان کی مثال ایسی ہے ان کی عوام کا کہ بندر کو مل گئی ہلدی کی گاٹھ تو پنساری کی دکان کھول لی، اس کے مصداق یہ لوگ بن جاتے ہیں، اور پھر اپنی کج فہمی کی بنیاد پر اور اپنی یتیم العلمی کی بنیاد پر اور اپنی نافہمی حدیث کی بنیاد پر علماء پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اب تصویر کا میں دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسا کہ یہ بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور تعلق سے تفصیلات انشاءاللہ آگے آتی ہے، لیکن میں اب اس حدیث کے تعلق سے جو امام بخاری نے کتاب اللباس میں حدیث نمبر 5846 لائی ہے، جس کی تلاوت ابھی ہم نے کی، اس کے تعلق سے محدثین کی کیا جو ہے شرح ہے، یا محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت جلیل و قدر محدث ہے، اور ان کی شرح مسلم بڑی مشہور و معروف ہے۔ تو صحیح مسلم کی شرح بلکہ اتنی مشہور ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح مسلم کے نام سے زیادہ تر جانے جاتے ہیں۔ یہ 14ویں جلد ہے ان کی صحیح مسلم کی شرح کی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 280 ہے، اور حدیث نمبر 5399 جو مسلم میں تھی، اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے جو نقل فرماتے ہیں وہ یہ، ان کے الفاظ عربی کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام، تابعین عظام اور ائمہ نے اس رنگ کے لباس کو جائز کہا ہے۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ یہ ممانعت ہے، حدیث میں رسول اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے کہا یہ لفظ جو رنگ ہے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام نووی شرح بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں صحابہ اکرام اور تابعین عظام اور ائمہ نے اس رنگ کو جائز کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جن بعض لوگوں کے نزدیک ممانعت ہے تو انہوں نے اسے مکروہ تنزیہ پر محمول کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حرام کے دائرے میں نہیں ہے اور بہت سخت حرام یا بہت سخت گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے جو اس حدیث کی جو تعویل کی ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ یعنی خلاف اولا کے تحت اس کو لیا ہے، اور کہا کہ ممانعت بھی تب ہے کہ اس کا محل احرام ہے، یعنی جو حج کا احرام باندھے وہ رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے۔ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زعفرانی رنگ کا لباس پہننا اس شخص کے لیے منع ہے، اس کے لیے ممانعت ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہو تو اس کو منع کیا گیا، یا وہ حج کے ارادے سے نکلا اور احرام باندھنے والا ہے تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زعفرانی رنگ کا لباس جو ہے زیب تن کرے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے دوسری شرح بھی دیکھ لیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتح الباری شرح البخاری ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ بھی بخاری کی بڑی مشہور و معروف شرح ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی کی شرح مارکۃ الآراء مانی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری شرح البخاری، جلد نمبر اس کی 10 صفحہ نمبر 318، اور بخاری کی وہی حدیث ہے جو ہم نے تلاوت کی، اس حدیث کے تحت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت صرف محرم کے لیے ہے۔ محرم یعنی وہ شخص جو احرام کی حالت میں ہو یا حج کے موقع پر وہ احرام پہنے ہوئے ہو، اس کے لیے یہ صرف ممانعت ہے، اور کہتے ہیں کہ حلال شخص یعنی جو حج کے موقع پر احرام کی حالت میں نہیں ہے یا حج کے موقع پہ وہ موجود نہیں ہے یا حج کا اس کا بھی ارادہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کے لیے بلا شبہ اس رنگ کے لباس پہننا جائز ہے۔ یہ بالکل واضح انہوں نے امام ابن حجر عسقلانی نے واضح کر دیا کہ یہ جو حدیث میں جو ممانعت آئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟
عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ محرم کے لیے ہے۔ محرم یعنی وہ شخص جو ہے حالت احرام میں ہو۔ اور فرماتے کہ یہی مسئلہ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ کی ایک جماعت کا ہے۔ اسی طرح حضرت امام بدر الدین عینی، ان کی بھی بخاری کی ایک بڑی مشہور و معروف شرح ہے کئی جلدوں میں، عمدۃ القاری شرح البخاری۔ اس میں حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 22 صفحہ 34 پر کہتے ہیں کہ ابن بطال نے کہا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہاء کرام کی ایک جماعت نے زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے کو جائز قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک اس کی ممانعت صرف محرم کے لیے ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہاء احناف کے نزدیک کہتے ہیں کہ اور فقہاء احناف کے نزدیک محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے جائز ہے۔ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام کی ایک جماعت نے زعفرانی رنگ کو بالکل جائز قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک جو یہ حدیث ہے جس میں ممانعت فرمائی گئی، تو اس حدیث کا جو ہے مصداق یا اس حدیث کا محل محرم حضرات ہے، وہ لوگ جو احرام کی حالت میں ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام بدر الدین عینی کہ امام شافعی اور فقہاء احناف یعنی حنفیوں میں جو بہت سادہ ایک کثیر تعداد علماء کی اور فقہ کی آئی ہے، ان کے نزدیک تو محرم کے لیے بھی جائز ہے اور غیر محرم کے لیے بھی جائز ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے محرم کے لیے بھی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آگے گفتگو کروں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ غیر مقلدین امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مطمئن نہ ہو سکتا ہے کہ ابن حجر عسقلانی سے مطمئن نہ ہو سکتا ہے کہ امام بدر الدین عینی سے مطمئن نہ ہو، اور یہاں پر وہ ایک تکہ لے آئیں، کہیں کہ صاحب دیکھیے ہم اہل حدیث ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ تو میں بتا دوں کہ یہ حدیث میں کس کے لیے ممانعت آئی ہے، یہ اس تعلق سے خود ایک حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان بیچاروں کو اپنے مطلب کی حدیث بخاری میں دکھ جاتی ہے اور دوسری حدیثوں پہ ان کی نظر پڑتی نہیں ہے، اتنا قلیل مطالعہ ان کا ہوتا ہے۔ یہی وہ صحیح بخاری آئی ہے، اس میں خود یہ حدیث کے اندر بالکل متعین کر دیا گیا ہے کہ زعفرانی رنگ کس کے لیے جائز نہیں ہے اور کس کے لیے جائز ہے۔ چنانچہ بخاری کتاب اللباس باب الصوب المزعفر حدیث نمبر 5847 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبس المحرم صوبا مصبوغا بورس او بزعفران۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منع فرمایا، اور منع اس بات سے فرمایا کہ احرام کی حالت میں احرام والا شخص جو احرام پہنے ہوئے وہ ورس کہتے ہیں یمن ملک جو ہے اس کے ہاں اس ملک میں ایک گھاس ہوتی تھی، جس گھاس سے جو ہے اس کو اگر بھگا کے اس میں کپڑے رنگے جائے تو اس سے سرخ رنگ یا ڈارک زعفرانی رنگ اس سے برآمد ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاس سے رنگنے میں کپڑے کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ زعفران سے رنگا ہوا کپڑے سے پہننے سے منع فرمایا۔ اور کس کے لیے منع فرمایا؟ اس شخص کے لیے کہ جو احرام باندھنے والا ہو۔ تو اب تو حدیث میں خود رسول اللہ کا یہ جملہ روایت میں بالکل واضح طور پر آ گیا، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر واضح کہہ رہے کہ رسول اللہ نے جو منع فرمایا ہے وہ کس کے لیے منع فرمایا؟ محرم کے لیے۔ ان کے الفاظ ہے ان یلبس المحرم صوبا مصبوغا بورس او بزعفران، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے محرم کو ایسا لباس پہننے سے منع فرمایا کہ جو ورس یعنی یمن کی اس گھاس کے رنگ میں رنگا ہوا ہو یا وہ زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ اور پھر بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہابیوں کو ممانعت والی ایک حدیث تو نظر آ جاتی ہے بخاری میں، یعنی بخاری کے اندر جو ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے زعفرانی رنگ پہننے سے منع کیا، وہ حدیث نظر آ گئی، مگر بہت حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ اسی بخاری میں یہ حدیث امام بخاری نے کل 10 جگہ نقل کی ہے۔ کون سی حدیث؟ جس میں محرم کی قید لگائی گئی ہے، جس میں محرم کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ زعفرانی رنگ نہ پہنے، لیکن ان بیچاروں کو وہ 10 جگہ حدیث نظر نہیں آتی۔ آئیے میں حدیث کے نمبر سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ امام بخاری اس کو سب سے پہلے حدیث نمبر 134 کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں، بخاری میں اسی کو بھی دوسری جگہ حدیث نمبر 366 کے تحت لائے ہیں، تیسری جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1542 کے تحت نقل کیا ہے، چوتھی جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1838 کے تحت نقل کیا ہے، اس کے بعد پھر حدیث نمبر 1842 کے تحت نقل کیا ہے، پھر اس کے آگے حدیث نمبر 5803 کے تحت نقل کیا ہے، پھر مزید اس کے آگے 5805 کے تحت اس کو نقل کیا ہے، پھر حدیث نمبر 5806 کے تحت نقل کیا ہے، پھر حدیث نمبر 5847 کے تحت نقل کیا ہے، پھر حدیث نمبر 5852 کے تحت نقل کیا ہے، یعنی اس طرح کل 10 جگہ یہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں، مگر ان نام نہاد اہل حدیث کہلانے والوں کو جن کے دعوے بڑے
بڑے بڑے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور حال یہ ہے کہ 10 جگہ ان نابیناؤں کو حدیث نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں محرم کی قید لگا کے کہا گیا ہے کہ یہ صرف احرام کی حالت میں کپڑے پہننا حرام اور ناجائز ہے، باقی دوسرے موقع پر جو ہے وہ اجازت ہے، وہ نہیں ملتی۔ اور پھر یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر 2682 کے تحت امام ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے حدیث نمبر 1823 کے تحت، اور اسی حدیث کو امام ترمذی بھی لائے ہیں اپنی سنن میں حدیث نمبر 833 کے تحت، امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا اپنی سنن میں حدیث نمبر 2668 کے تحت، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا اپنی سنن میں حدیث نمبر 2929 کے تحت، امام مالک بھی اس کو لائے ہیں اپنی الموطا میں حدیث نمبر 733 کے تحت، اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا اپنی مسند میں حدیث نمبر 5076 کے تحت، اس کو امام دارمی نے بھی نقل کیا اپنی سنن میں حدیث نمبر 1839 کے تحت۔ لہٰذا یہ بات یہاں ثابت ہو گئی کہ زعفرانی یعنی جو بھگوا رنگ کے کپڑے ہیں اس کی ممانعت جو ہے وہ خاص محرم کے لیے ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو حالت احرام میں ہو، اور عام حالت میں عام وقت پر اگر عام طور پر اس لباس کو اگر پہنا جائے تو بلا شبہ یہ لباس جائز ہے۔ لہذا اس کو مطلقاً ناجائز اور حرام کہنا اور علماء کو اور مشائخ کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ صرف جہالت ہے، اور یقیناً ایسی جہالت جو ہے فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثی کا ترہ امتیاز ہے۔ لیکن اب آئیے دوسری حدیث جو آپ کے سوال میں بھی آپ نے پوچھی ہے، جس کو اکثر وہابیہ بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ اس وقت صحیح مسلم میرے پیش نظر ہے، دیکھیے یہ ہے صحیح مسلم، دارالسلام سے چھپا ہوا یہ نسخہ ہے، کتاب اللباس والزینہ، یعنی لباس کا اور زینت کا بیان، باب ہے صحیح مسلم کا باب النہی عن لبس الرجول الثوب المعصفر، حدیث نمبر 5327 ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اخبرہ قال، وہ خبر دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا ایک مرتبہ کہ میں 2 کپڑے ہوئے زعفرانی رنگ کے پہنے ہوئے تھا، یعنی زعفرانی رنگ کے 2 کپڑے تھے میرے جسم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں مجھے دیکھ لیا۔ فقال ان هذه ثياب الكفار، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ کفار کا لباس ہے، یعنی یہ کافروں کا لباس ہے۔ فلا تلبسها، تو فرمایا کہ پھر اس کو مت پہنو، یعنی حضور نے پہننے سے بھی منع کیا، اور نہ صرف پہننے سے منع فرمایا بلکہ واضح طور پر یہاں ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ ان هذه ثياب الكفار، کہ آقا نے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے یہ کافروں کا لباس ہے، کفار کا لباس ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو غیر مقلدین اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، حدیث نمبر ہے 6513، امام ابن ابی شیبہ بھی اس کو اپنی المصنف میں لائے ہیں حدیث نمبر 25223 کے تحت، امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا اپنے سنن میں حدیث نمبر 5331 کے تحت، امام طحاوی نے اس کو شرح معانی الاثار حدیث نمبر 6690 کے تحت لایا۔ اس کو حضرت امام سلیمان بن داؤد نے اپنی مسند ابی داؤد طیالسی حدیث نمبر 2392 کے تحت لایا۔ اس کو امام حاکم بھی لائے ہیں المستدرک کے اندر حدیث نمبر 7398 کے تحت، امام بہقی بھی لائے ہیں اس کو شعب الایمان حدیث نمبر 6322 کے تحت، اور انہی الفاظوں میں کہ یہ کفار کا لباس ہے اور اس کو نہ پہنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، بلکہ یہاں تک کہ انہی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5328 کے تحت ایک حدیث وہ بھی ہے جس کا ذکر آپ نے سوال میں کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو دیکھا کہ وہ زعفرانی یا زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا یہ لباس تیری ماں نے تجھے پہنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لباس مجھے میری ماں نے دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ پہنو بلکہ اس لباس کو اتار کر جلا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سخت الفاظ میں جب یہ 2 حدیثیں وہابیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنا اچھلیں گے اور کتنا شور مچائیں گے۔ وہ کہتے دیکھیے صاحب ایک جگہ اس لباس کو تو کفار کا لباس حضور نے کہا، پھر دوسری جگہ اتنی سختی جو ہے آپ نے اس پر برتی ہے اور اتنے سخت جملے استعمال فرمائے کہ اس لباس کو جلا دو، یعنی پھینکو بھی مت، کسی کو دو بھی مت بلکہ جلا دو۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جب حدیث موجود ہے تو اس کے باوجود بھی پھر یہ سنی اور یہ چشتی کہلانے والوں کو کیا سوچتا ہے کہ اس طرح کا یہ لباس زیب تن کرتے ہیں اور اس کو چشتیہ رنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پہلے مختصر سی بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے بے علمی یقیناً ایک عیب ہے،
اگر کوئی شخص بے علم ہو تو یہ عیب ضرور ہے کہ بے علم ہونا نہیں چاہیے، آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، بے علمی عیب ہے، لیکن اگر بے علمی کے ساتھ آدمی اگر خاموش ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہنر ہے۔ اگر کوئی بے علم ہونے کے باوجود خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے اور سمجھے تو یہ پھر اس کے لیے ہنر ہو جاتا ہے کہ بے علمی تو اب ایک عذر تھا، لیکن اگر کوئی بے علمی کے باوجود کہ علم رتی برابر نہیں، توفیق ذرا سی ایک کتابچہ دیکھنے کی نہیں، بخاری کی کبھی شکل نہیں دیکھی، مسلم کو کبھی دیکھا نہیں، ایسے لوگ جو اتنے جاہل اور بے گوار ہوتے ہیں نام نہاد اہل حدیث کے، جنہوں نے شکلیں نہیں دیکھی، صرف نام اپنا اہل حدیث رکھ لیا ہوتا ہے اور صرف کہتے ہیں کہ اماموں کی بات مت مانو، لیکن اپنے مولویوں کی سنی ہوئی بات پر اس قدر جلدی ایمان لے آتے ہیں کہ اپنے مولویوں سے سن کر بغیر تحقیق کے علماء اور مشائخ پر جب زبان درازی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ بے علمی نہیں رہتی، یہ جہالت ہو جاتی ہے، اور یہ جہالت اس دور میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث فرقے کا ترہ امتیاز ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی خود ایسی ہوا۔ اندور میں ایک جلسہ تھا میرا، انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو ڈلی بھی ہے، اس کے اندر میں نے یہی امامہ جو اس وقت میں پہنے ہوئے ہوں، بالکل یہی امامہ، زرد رنگ کا امامہ، اس امامے کو میں نے پہن کر تقریر کی تھی، اور ایک پیلے رنگ کی مطلب جو ہے وہ جاکٹ بھی تھی۔ جب وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آئی تو نام نہاد اہل حدیث کے ننھے منھے بچوں نے بڑے کمنٹس کرنے شروع کر دیے، کچھ نے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھی کمنٹس بھیجے، اور کچھ نے اسی ویڈیو پر کمنٹس اپنے لکھے کے ساتھ دیکھیے یہ تو پنڈتوں کا لباس پہن لیا ہے، یہ جو امامہ باندھا ہے فاروق رضوی صاحب نے یہ پیلے رنگ کا، تو یہ تو صاحب یہ گیروے رنگ کا امامہ جو ہے یہ پنڈت لوگ پہنتے ہیں صاحب۔ کسی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ پگڑی لے کر آ لیے اٹھا کے، تو کسی نے کہا صاحب وہ شاکسی مہاراج کی یہ پگڑی اٹھا کے لے آئے ہیں۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بے علمی یقیناً عیب ہے، لیکن بے علم اگر خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے تو پھر یہ ہنر ہے، لیکن اگر بے علمی کے ساتھ کوئی بولنے لگ جائے اور تبصرے کرنے لگ جائے اور علماء پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں، اور پھر وہ بھی سلسلہ چشتیہ کے مشائخ و بزرگوں پر، تو پھر یہ بے علمی نہیں رہتی ہے، جہالت ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں اہل حدیث ہونا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ یہ وصف حدیث دانی کا اور فہم حدیث اور حدیث کو سمجھنا، حدیث کی تشریحات کو دیکھنا اور حدیث کی تہ تک جانا، یہ وصف جو ہے، یہ خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے صدقے توفیل میں صرف اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے، اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ میں اس پر کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اس کو آزمانا ہو تو 10 بائے 10 کے حجرے جہالت سے نکل کر وابجوں کو چاہیے کہ ہمارے بیچ بیٹھے تو انہیں خود احساس ہو جائے گا کہ حدیث دانی کہتے کس کو ہے اور فہم حدیث ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بخاری کی حدیث پیش کی گئی اور کیا نام ہے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ کفار کا لباس ہے، اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اس لباس کو جلا دو۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے تعلق سے جو صحیح مسلم میں بیان کی ہوئی اور صحیح بخاری میں آئی، اس کے تعلق سے میں سب سے پہلے 3 باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ وہ حدیث جس میں زعفرانی رنگ یا زرد رنگ یا بھگوا رنگ، جو بھی رنگ آپ کہہ لیں، اتنے سارے نام میں نے بتائے اسٹارٹنگ میں، کہ وہ حدیث جس میں زعفرانی یا زرد رنگ لباس پہننے کی ممانعت آئی ہے، وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، سند کے اعتبار سے اس لیے صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم جیسی کتابوں میں حدیث موجود ہے، لیکن صرف بخاری اور مسلم میں ہونے سے وہ کوئی حدیث قابل عمل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہوتا ہے، لیکن اسی حدیث کا واجب العمل ہونا یا اس حدیث کا ناسخ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے، اور منسوخ حدیث سے استدلال کرنا یا منسوخ حدیث پر لوگوں کو عمل کی دعوت دینا یا منسوخ حدیث کو سند اور دلیل بنانا یہ گمراہیت فرمایا علماء کرام نے۔ منسوخ عمل کو بطور دلیل اور سند پیش کرنا یہ بہت بڑی گمراہیت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث منسوخ ہے، اور دوسرا یہ کہ زرد اور زعفرانی رنگ کا لباس پہننا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو حضور کا خود اس لباس کو پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جو ممانعت فرمائی یہ پہلے کا معاملہ تھا، پھر حضور نے خود لباس پہن کر یہ بتا دیا کہ اس معاملے کو میں منسوخ کر چکا ہوں یا اس معاملے کو میں منسوخ قرار دیتا ہوں۔ اور تیسری دلیل اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی زعفرانی رنگ کا لباس بھی پہنا ہے، زعفرانی رنگ کے امامے بھی باندھے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ حدیث منسوخ نہ ہوتی تو صحابہ کرام کبھی بھی حدیث کی ممانعت اور رسول اللہ کی ممانعت کے باوجود
اس پر عمل نہیں کرتے. تو صحابہ کا اس پر عمل کرنا، زعفرانی رنگ کے لباس اور اماموں کو پہننا اس بات کی دلیل ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا زعفرانی رنگ کا لباس پہننا اور امامہ پہننا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہ ممانعت والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے. چنانچہ اس کی دلیل میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت طبرانی معجم الکبیر. امام طبرانی کی بڑی مارکۃ العارہ حدیث کی کتاب کئی جلدوں میں آتی ہے. اس کی جلد نمبر 23 ہے. معجم الکبیر جلد نمبر اس کی 23، صفحہ نمبر اس کا 277 اور حدیث نمبر ہے 593. چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت ربما صبغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رداء و ازارہ بالزعفران او ورس ثم خرج فیہما. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چادر مبارک اور ازار کہتے لنگی کو، چادر اور لنگی کو زعفرانی یا ورس میں رنگتے تھے. وہی ورس جس میں بخاری میں جو حدیث کے بارے میں آیا کہ حضور نے اس سے رنگنے میں منع کیا تھا یمن کی اس گھاس میں، لیکن اب ام سلمہ کی حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زعفرانی رنگ میں اپنے چادر کو اور اپنی ازار یعنی لنگی کو رنگتے تھے، اور پھر آپ ان کپڑوں کو پہن کر باہر تشریف لے جاتے. اور اس حدیث کو امام ابن سعد نے بھی اپنی الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 388 پہ نقل کیا ہے. امام ابن حبان بھی اس کو اپنی الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312 پہ لائے ہیں. اس حدیث کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجموع الزوائد جلد 5 صفحہ 255 حدیث نمبر 8557 کے تحت. اس کو حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 7 صفحہ 494 پہ بھی لائے ہیں. اسی طرح امام ابن عساکر جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور جلیل القدر امام ہیں، ابن عساکر اپنی مشہور زبانہ کتاب تاریخ دمشق القبیر کئی جلدوں میں کتاب ہے جس کی جلد نمبر 34 ہے اور صفحہ نمبر 385 ہے. حدیث نمبر ہے اس کی 3814. امام ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں عن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قمیص اصفر ورداء اصفر وامامۃ صفراء. کہتے ہیں کہ رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور کس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے زرد رنگ کی قمیص، زرد رنگ کی چادر اور زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا. یعنی دیکھیں سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زعفرانی رنگ میں، اسی کو کہتے ہیں پورا اوپر سے لے کر نیچے تک چشتیہ رنگ چشتیہ میں رنگ جانا. یہ تو خود غریب نواز کی اب سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. سرکار غریب نواز نے اگر اس لباس کو زیب تن فرمایا ہے تو رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کے طور پر اس کو عمل میں لایا ہے. حضرت ابو ہریرہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراجہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے حجرے سے اور اس عالم میں تشریف لائے وعلیہ قمیص اصفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص پہنے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کی تھی. ورداء اصفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کی تھی. وامامۃ صفراء، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ شریف باندھے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کا تھا. اسی طرح یہ حاکم المستدرک، یہ بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، امام حاکم کی وہ حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جمع کی. دیکھیے یہ ہے امام حاکم المستدرک کی، جو بیروت لبنان دارالکتاب العربی سے یہ نسخہ چھپا ہوا ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے. امام حاکم کی 4 جلدوں میں یہ المستدرک آتی ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث کی کتاب. امام حاکم نے اس میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا. یعنی صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام المستدرک کے تحت امام حاکم نے فرمایا. چنانچہ المستدرک کتاب اللباس جلد نمبر 4 صفحہ 210 حدیث نمبر 7395. چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں عن اسماعیل ابن عبداللہ ابن جعفر عن ابیہ، کہتے ہیں اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر سے. اور یہ عبداللہ بن جعفر کون ہے، تھوڑا سا تعارف بتا دوں. یہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے داماد ہے، اور اس اعتبار سے کہ حضرت مولا کائنات کی شہزادی حضرت زینب جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھی ان کے شوہر ہے یہ، اور حضور حضرت داماد بھی ہے حضرت مولا کائنات کے اور بھتیجے بھی ہے. بھتیجے اس اعتبار سے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہے وہ حضرت علی کے سگے بھائی ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر. تو وہ روایت کرتے ہیں نبی ہی، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. والد سے یعنی امام جعفر ابن ابی طالب سے وہ روایت کرتے ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب سے جو حضرت علی کے بھائی ہے.
وہ کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبانی مصبوغان بالزعفرانی ردا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو زعفران کے رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا، کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک زعفرانی چادر تھی اور دوسرا زعفرانی رنگ کا امامہ تھا۔ تو یہ امامہ جو اس کو ہم چشتیہ رنگ کا امامہ کہتے ہیں یا زعفرانی کہتے ہیں یا سنتری رنگ کہتے ہیں، بہت سارے رنگ جو نام آئے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نے چادر بھی اس رنگ کی گیروے رنگ کی پہنی ہوئی تھی، امامہ بھی پہنا تھا۔ اور اس حدیث کو لکھ کے امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط کے مطابق، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یعنی شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الصغیر کے اندر حدیث نمبر 652 کے تحت۔ امام بزار نے بھی اس کو لکھا مسند البزار میں حدیث نمبر 2253 کے تحت۔ امام حیثمی بھی لائے ہیں اس کو مجمع الزوائد حدیث نمبر 8564 کے تحت۔ اس کو امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا ہے مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 6790 کے تحت۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں جن کا نام ہے حضرت امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے بھی استاد ہوئے ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ تین جلیل و قدر ائمہ کے یہ استاد اور شیخ اور مشائخ میں گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابن ابی شیبہ۔ ان کی معرکۃ العرب مشہور و معروف کتاب 12 جلدوں میں جو ملتی ہے عام طور پہ، 17 جلدوں میں بھی ابھی اس کے نسخے آئے ہیں تخارج کے ساتھ، یہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ چنانچہ المصنف ابن ابی شیبہ کتاب اللباس باب فی الثیاب صفر للرجال حدیث نمبر 25243، اس باب کے تحت امام ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں کہ ان یحییٰ بن عبداللہ بن مالک، کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یزبغ بالزعفران حتی الامامہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کپڑوں کو زعفرانی رنگ میں رنگتے تھے، یہاں تک کہ امامے کو بھی زعفرانی رنگ میں رنگا کرتے تھے۔ اور یہ امام ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس حدیث کو ابن سعد بھی لائے ہیں اپنی الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 390 کے تحت۔ اس کو امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدی والرشاد جلد 7 صفحہ 494 کے تحت لائے ہیں۔ یہی امام ابن ابی شیبہ المصنف میں مزید آگے دوسری حدیث نمبر 25245 کے تحت یہ نقل کرتے باب وہی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 25245۔ ان عمرو بن میمون، حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عمر کان علیہ یوم اصیب صوب اصفر، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے اس دن آپ نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جس لباس میں آپ کی شہادت ہوئی وہ کس رنگ کا لباس تھا؟ آپ کا زرد رنگ کا، یعنی ڈارک پیلا رنگ جس کو زعفرانی کہا جاتا ہے۔ اور امام ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ یہی امام ابن ابی شیبہ اپنی اسی کتاب اللباس کے اندر المصنف کتاب اللباس باب فی الثیاب صفر للرجال حدیث نمبر 25246 کے تحت پھر یہ حدیث لاتے، کہتے ان ابی زبیان قال رأیت علی علی قمیصا و ازارا اصفر، کہتے ہیں کہ حضرت ابی زبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ حضرت علی زرد رنگ کی قمیص اور زرد رنگ کی لنگی پہنے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت علی سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت عمر سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، اور اس کی بھی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب یہاں تک کہ آئیے سنن ابو داؤد یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے، سنن ابو داؤد اور کتاب اللباس ہے، باب ہے باب فی المصبوغ بالصفرہ، حدیث نمبر 4066 نمبر کی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں اس کو نقل کر رہے ہیں، کہتے ان زیدین، حضرت زید سے روایت ہے، یعنی ابن اسلم جنہیں ابن اسلم کہا جاتا ہے، یعنی زید ابن اسلم سے روایت ہے ان ابن عمر کانا یزبغ لیحتہ بالصفرہ، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے یعنی زعفرانی رنگ سے رنگا کرتے تھے۔ کس کو؟ داڑھی کو رنگا کرتے تھے۔ حتیٰ تمتلی ثیابہ من الصفرا، اور کہتے ہیں کہ وہ جب داڑھی رنگتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی جو ہے پورے زعفرانی رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے۔ فقیل لہ لما تصبغ بالصفرا، تو پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ جو ہے یہ زعفرانی رنگ سے اپنی داڑھی کو یا اپنے لباس کو کیوں رنگ لیتے ہیں؟ فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بہا،
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خود میں نے زعفرانی لباس کو اپنے زعفرانی رنگ میں رنگتے ہوئے دیکھا. میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے لباس کو زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ آگے دیکھیں کیا جملے، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو زعفرانی رنگ سے زیادہ کوئی اور رنگ پسندیدہ تھا ہی نہیں. حضور کو تمام رنگوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ تھا حضور کا، وہ کون سا تھا؟ زعفرانی. یہی وجہ ہے کہ شہزاد رسول غریب نواز نے بھی اس کو اپنا پسندیدہ رنگ بنایا ہے. یہ بیچارے یتیم الوہابی کیا جانے کہ یار حدیث کیا ہے، ان کو حدیثوں تو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور نام اور ٹائٹل اہل حدیث لگا رکھا ہے انہوں نے. اور پھر آگے فرماتے وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى إِمَامَتُهُ، اور کہتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے کپڑوں کو زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے امامے کو بھی آپ زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے. یعنی حضور کا پورا لباس بھی زعفرانی ہوتا اور سرکار کا امامہ بھی زعفرانی رنگ کا ہوتا. اچھا وہاں بھی یہاں ایک دھوکہ کیا دیتے، ابو داؤد کی حدیث میں نے پوری پڑھ دی ہے. دیکھیں صاحب، ابو داؤد کی حدیث میں اگر یہ آیا بھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے داڑھی کو رنگتے تھے، تو داڑھی رنگتے تھے نا، لباس تھوڑی رنگتے تھے. وہ داڑھی الگ بات ہے، لباس الگ بات ہے. تو وہ جاہل لوگ آگے نہیں پڑھتے حدیث کے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اس کی دلیل جب پیش کر رہے تو کہتے ہیں کہ جو داڑھی رنگنے میں میرے کپڑے رنگ جاتے ہیں تو میرے کپڑوں کے رنگ پر اعتراض مت کرو. داڑھی تو رنگتی ہے، کپڑے بھی رنگتے. تو رسول اللہ تو خود قصدن جو ہے اپنے کپڑوں کو زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے. پھر آپ اپنے امامے کو بھی رنگ لیا کرتے تھے. اور رنگتے کیوں تھے؟ ایک اتفاقی امر نہیں تھا کہ جیسے میں نے داڑھی کو رنگا لباس رنگین ہو گئے. ایک اتفاق کی بات ہے. یہ کہہ لے کہ یہ بے احتیاطی کے طور پر کپڑے بھی اس رنگ میں جو ہے آلود ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ تو قصدن رنگا کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو زعفرانی رنگ سے زیادہ کوئی اور رنگ پسندیدہ تھا ہی نہیں. حضور کا سب سے پسندیدہ رنگ یہی تھا، زعفرانی. یہی وجہ ہے کہ حضور اپنے لباس کو اس میں رنگا کرتے تھے، حتیٰ کہ امامے کو بھی. اور اس کو بھی امام نسائی نے بھی اپنے سنن میں لایا ہے، حدیث نمبر 5125. اور یہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام خود زعفرانی رنگ کے امامے باندھا کرتے تھے، زعفرانی رنگ کے امامے اپنے سروں کے تاج بنایا کرتے تھے. چنانچہ امام ابن ابی شیبہ، یہی مصنف کے میں ابھی حوالے دے رہا ہوں. ابھی تو فی الحال سنن ابو داؤد کی ایک روایت آپ نے سنی، اب آئیے اور سنیں یہ المصنف، وہی کتاب ہے المصنف، وہی جیل کتاب اللباس ہے. باب من کانا یعتم بقور واحد، اور حدیث نمبر 25498. امام ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان سلیمان ابن ابی عبداللہ قال، حضرت سلیمان بن عبداللہ سے روایت ہے، ابی عبداللہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں ادرکت المہاجرین الاولین یعتمون بعمائم قرابیسا سودین و بیزین و حمرین و خضرین و صفرین. کہتے ہیں کہ سلیمان بن ابی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اولین مہاجرین کی زیارتی کی، میں نے اولین مہاجرین کا دور پایا، ان کی میں نے زیارتی کی. تو میں نے ان اولین مہاجرین صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کھردرے کپڑے کے امامے باندھا کرتے تھے. کھردرا کپڑا ہوتا تھا، یعنی یہ سوتی کا کپڑا جس کو بولتے ہیں، اور الحمدللہ اسی طرح کا جو ہے امامہ اس وقت میں باندھا ہوا ہوں. یعنی کھردرے جو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں سوتی کے کپڑے کے جو ہے وہ امامہ باندھتے تھے. اور پھر وہ اماموں کے رنگ کیا ہوتے تھے؟ فرمایا ان اماموں کے رنگ جو ہوتے تھے اکثر وہ کالا رنگ ہوتا تھا، سفید رنگ ہوتا تھا، لال رنگ ہوتا تھا، ہرا رنگ ہوتا تھا، اور زرد یعنی زعفرانی رنگ ہوتا تھا. تو زعفرانی رنگ کے بھی صحابہ امامہ پہننا صحابہ سے ثابت ہے، لال رنگ کا پہننا بھی ثابت ہے، کالا رنگ بھی ثابت ہے، سفید رنگ بھی ثابت ہے، اور ایک اور رنگ ہے وہ ہے ہرا رنگ. اور یہ امام ابن ابی شیبہ نقل کر رہے ہیں کہ ہرے رنگ کے بھی امام صحابہ کرام زیب تن کیا کرتے تھے. تو ان بیچاروں کو جو ہے یہ سب حدیثوں پہ ان کی نظر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ غیر مقلدو، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم ہمارے اہل سنت کے علماء پر اعتراض کر سکو. تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ 10/10 کے حجرے جہالت میں سے بڑبڑاتے رہو، اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. واقعی اگر تمہاری حیثیت ہوتی تو علماء اہل سنت کے سامنے تم بیٹھ کر بات کرتے. تمہاری حیثیت نہیں ہے اعتراض کر سکو. آخر میں ایک حدیث پر میں اکتفا کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم زعفرانی رنگ کی دلیل دے رہے تھے کیونکہ سوال میں زعفرانی رنگ کے تعلق سے پوچھا گیا ہے، لیکن ایک لال رنگ کا بھی مسئلہ آتا ہے جس پر اکثر وہابیہ اہل سنت کو طنز کرتے ہیں. اور ابھی اسی درمیان میں ایک ویڈیو بھی میرے دیکھنے میں آئی جس میں دیوبند کے ایک مولوی صاحب ہے طارق مسعود صاحب، مفتی کہلاتے ہیں اپنی جماعت میں. طارق مسعود صاحب سے کسی نے سوال کیا
اور ہندوستان سے ہی ان سے سوال ہوا، تو سوال یہ پوچھا گیا ان سے کہ بھائی یہ لال رنگ کا لباس پہننا کیسا ہے؟ تو طارق مسعود صاحب نے بنا سوچے سمجھے اپنی یتیم العلمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے ساختہ کہہ دیا کہ صاحب یہ جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا، کیا آدمی کے لیے بالکل ریڈ کلر کا کپڑا پہننا جائز ہے؟ ذیشان صاحب انڈیا سے، جائز نہیں ہے۔ جو بالکل چمکتا ہوا لال کلر کا کپڑا ہو وہ مرد کے لیے جائز نہیں، البتہ دھاری دار سرخ ہو اس کی اجازت ہے۔ کہا کہ نہیں صاحب لال رنگ کا تو پہننا، ایک دم ڈارک لال رنگ کا اگر ہو تو وہ لباس جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دلیل دی انہوں نے، دلیل کیا دی؟ کہا نہیں وہ اگر لال دھاریوں والا لباس ہو تو وہ جائز ہے، حالانکہ وہ ایک حدیث الگ ہے اور لال لباس کی حدیث الگ ہے، دونوں الگ الگ ہے، لیکن ایک حدیث کو پکڑا، دوسری حدیث شاید انہوں نے دیکھی ہی نہیں جناب نے۔ وہ جو دھاری والے لباس کی جو بات ہے وہ حضرت سعید بن سعد سے وہ روایت ہے بخاری کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر وہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 1277 کے تحت، لیکن وہ حدیث انہوں نے بیان نہیں کی اور یقیناً وہ بیان کریں گے بھی نہیں، اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ایک ایسی بات ہے کہ جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز حدیث نمبر 1277 ہے، جس کا ذکر حوالہ نہیں دیا انہوں نے لیکن میں حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت، ضعیف بوڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے ایک ایسی چادر حضور کو تحفے میں پیش کی کہ اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، تو سرکار نے اس چادر کو جو ہے زیب تن فرمایا، چادر کو آپ نے اپنے جسم پر لپیٹ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں بڑے حسین لگ رہے تھے۔ حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں کہ حضور نے جب اس چادر کو اپنے جسم اطہر پر کی زینت بخشا تو فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا خوبصورت اور روشن نظر آ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نمودار ہو گیا ہو، اتنا خوبصورت اور حسین اس چادر میں نظر آ رہے تھے۔ تبھی ایک شخص وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مبارک مجھے عطا کر دیجیے۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ نبی سے کوئی چیز مانگی جائے اور سرکار عطا نہ کرے؟ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے چادر عطا کر دی۔ حضور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب حضور جا چکے تو صحابہ اکرام نے اس صحابی کو طنز کیا اور سختی کے ساتھ کہا کہ تم نے حضور سے چادر نہیں مانگنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو کبھی نہ نہیں فرماتے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، اور جب سرکار کو اس چادر کی ضرورت تھی تو تم نے اس حال میں کیوں چادر کو مانگا؟ تم نے نہیں مانگنا تھا۔ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے چادر اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کو پہنوں اس کو اوڑوں، بلکہ اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چادر مجھے کفن میں ڈالی جائے، اس چادر کا کفن مجھے بنا کر جو ہے مجھے دفنایا جائے۔ تو وہابی جی نے یہ حدیث پوری نہیں سنائی، صرف اتنا ٹکڑا لے لیا کہ وہ لال سرخ دھاریاں تھی بس وہ پہننا جائز ہے۔ حدیث پوری سنا دیتے تو پتہ چلتا کہ بھائی بریلیوں کے جو تبرکات کا معاملہ ہے اس کا یہاں سے عقیدہ مل جاتا ہے کہ قبروں میں تبرکات رکھنے کا کیا معاملہ ہے، بزرگوں کی چادروں کا ہمارے ہاں کیا احترام ہے کہ چادریں بھی تبرک ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز مس ہو جائے تھوڑے دیر کے لیے حضور نے اپنے جسم پہ رکھا ہے چادر کو، اور انہوں نے اس کو تبرک سمجھ کر رکھ لیا۔ صحابی نے انکار نہیں کیا، رسول اللہ نے خود انکار نہیں فرمایا، نہ کسی صحابی نے رسول سے جا کے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی وہ جو چادر لے گئے ہیں وہ استعمال کے نہیں لے گئے، وہ تو کفن بنائیں گے۔ تو حضور نے نہیں کہا یہ تو بدعتی ہو گئے بھائی، یہ بدعت کیوں ایجاد کر رہے ہو تم؟ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ سرکار کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے تائید کی جو چیزیں متبرک شخصیات سے مس ہو جایا کرتی ہے وہ خود متبرک ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ حدیث تھی جو طارق مسعود صاحب نے بیان نہیں کی۔ لیکن آئیے صحیح بخاری کی میں حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ ہے صحیح بخاری کتاب اللباس باب الثوب الاحمر۔ بابی کا نام امام بخاری نے یہ رکھا کہ لال رنگ کا لباس پہننا، لال رنگ کا، باب کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 5848 حضرت برع ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے یہ روایت ہے، کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میانہ قد تھے، درمیانی قد تھا آپ کا، نہ یعنی آپ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے، ایک اعتدال والا آپ کی جو ہے ہائٹ تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقد رأیتہ فی حلۃ حمراء، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ سرخ رنگ کا جھبا پہنے ہوئے ہیں، پورا جبہ ہی سرخ رنگ کا جو سرکار زیب تن فرمائے ہوئے ہیں۔ ما رأیت شیئا احسن منہ، کہتے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی شے کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ جبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین نظر آ رہے تھے، وہ کہتے کہ کائنات میں دنیا میں میں نے ایسی کوئی خوبصورت اور حسین چیز
देखी ही नहीं जो उस जुब्बे में जो सरकार जितने हसीन नजर आ रहे थे। यहाँ पूरी वाज़े लफ्ज आया है फी हुल्लतिन हमरा, हमरा कहते हैं लाल रंग को, और हुल्ला कहते हैं जुब्बे को, एबा भी कहा जाता है, जुब्बा भी कहा जाता है उसको, बहुत सारे उसके नाम आए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाल रंग का जुब्बा भी ज़ेबदन फरमाया। और जुब्बा कैसा होता है आप जानते हैं कि गर्दन से लेकर पैर के बिल्कुल टखनों तक आता है, वो नीचे तक आता है, पूरा जिस्म पे आप हुजूर लाल सुर्ख रंग का लिबास ज़ेबतन किए हुए। अलबत्ता ये बता दूं कि यहाँ पर जो है इब्न क़य्यम जौज़ी साहब ने थोड़ी सी डंडी मारने की कोशिश की है, और इस हदीस के बारे में वो कहते हैं कि साहब असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लाल लिबास नहीं पहना था, बल्कि हुजूर के लिबास में कुछ लाल धारियाँ थी। हालांकि हदीस में धारियों का जिक्र ही नहीं है, ये मन मायनी इसकी तफसीर है, बल्कि हदीस के जो अल्फाज है वो साफ है। वक़द रायतहु फी हुल्लतिन हमरा, वो कहते हैं कि मैंने हुजूर को लाल जुब्बे में देखा, ये नहीं देखा कि ऐसे जुब्बे में जिसकी धारियां लाल कलर की थी। तो ये खामोखा हदीसों में डंडियां मारना कि मायने क्या मायने रखता है भाई इसको। हालांकि फिर ये हदीस इमाम मुस्लिम भी लाए हैं, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5958 है, और इसको इमाम अबू दाऊद भी लाए अपनी सुनन में हदीस नंबर 4072 के तहत। इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको नकल किया है अपनी सुनन में हदीस नंबर 1724 के तहत। इमाम नसाई ने भी इसको लाया अपनी सुनन में हदीस नंबर 5329 के तहत। इमाम इब्न माजा ने भी लाया अपनी सुनन में हदीस नंबर 3599 के तहत। और इसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत बरा इब्न आज़िब के अलावा यही हदीस दूसरी सनद से हज़रत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला से भी नकल की है। इसी तरह इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इसको लिखा। तो बहरहाल ये मैंने यहाँ पर दो बातें बिल्कुल वादे तौर पर अर्ज़ कर दी है, और हक पसंद के लिए बिल्कुल समझने के लिए काफ़ी है कि ज़ाफ़रानी रंग की जो है वो ममानियत वाली जो हदीस है वो मनसूख हदीस है, और मनसूख होने की जो सबसे बड़ी दलील है वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ज़ाफ़रानी लिबास भी पहना है, ज़ाफ़रानी रंग का इमामा भी ज़ेबतन किया है, और ख़ुद सहाबा इकराम ने भी उस लिबास को पहना है। यही वजह है कि जब वो अमल सहाबा और रसूलुल्लाह से साबित हुआ तो हमारे मशाइख़ और बुज़ुर्गान दीन भी सुन्नत की पैरवी करते हुए, सहाबा की पैरवी करते हुए उन लिबासों को पहनते हैं। और जब सुन्नत की नीयत से पहना जाए तो यकीनन अब जायज़ और नाजायज़ का मसला तो एक तरफ रह गया, वो तो अब सवाब हो गया बिल्कुल, इसलिए कि हम नियत सुन्नत की अदायगी है। यही वजह है कि हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशिम मियां साहब की बिला हो या हमारे सिलसिला चिश्तिया के और दिगर मशाइख, इसलिए वो सुन्नत की पैरवी में इन लिबासों को पहनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कभी कभी ज़ाफ़रानी रंग का कुर्ता तो नहीं पहनता, अलबत्ता इमामा ज़रूर बांध लिया करता हूँ कि इमामा भी ज़ाफ़रानी रंग का पहनना साबित है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु।